الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر مشائخین اعظام، علماء اکرام، خطباء اکرام، اور بالخصوص آج کے جلسے کے سرپرست اعلیٰ حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، خاندان نبوت و غوثیت کے چشم و چراغ حضرت سید محمد عبداللہ حسینی المعروف حسینی پیر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور مجاہد اہل سنت، شیر سنیت حضرت مولانا سید شفیع پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ،
اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے عاشقان رسول، محبان اولیاء، دردمندان اہل سنت والجماعت، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ آج حضرت شفیع پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ کے حکم پر آپ محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کے بیچ میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کو سلامت رکھے اور صبح کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، اللہ کا یہ بہت 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 بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ کہاں پیدا کیا؟ ذرا زور سے بولے، اتنا ٹھنڈا نکو بولو بھائی۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ نے کہاں پر پیدا کیا؟ اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے، اور اس نعمت پر اگر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر شکرانے کے طور پر گزار دیں تو کم ہے کہ اللہ نے نبی کی جماعت میں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے کو اگر اہل سنت میں پیدا نہیں کرتا، کہیں اور ڈال دیتا، تو آج آپ اور میں مل کر شفیع پاشا کے اس منعقد کرنے والے عظیم سنی اجتماع میں نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں 40 دن 4 مہینے کے واسطے کھٹکے مارتے ہوئے نکل جاتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کھٹکے مارنے والی جماعتوں میں پیدا نہیں کرا، چادراں چڑھانے والی جماعت میں پیدا کرا۔ اب آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں روکتے، آپ لوگ جتنا چاہے اتنے نعرے مارو۔ اب وہ آتے وقت منتظمہ روک دیے، بس 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 بولے، کئی کو بولے میں کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ لوگ آؤ، پھر آپ لوگ بیچ میں بیچارے پھر اٹھے تو بولے، پھر ہمارے ناظم صاحب روک دیے، انہوں کئی کو روکے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک آدمی کو لگاؤ، بولے ایسا دکھ رہا اس کو ٹکٹ ملنے والا ہے جیسا دکھ رہا۔ چلو خیر جان دو، اب آپ کو پوری اجازت ہے، ٹینشن نہ کھولو۔ آپ اپن آئے ہیں نبی کا صدقہ لوٹنے کے لیے، اور خدا کی قسم شفیع پاشا کے جلسے سے نبی کا صدقہ، غوث کا صدقہ لوٹ کے ہی جائیں گے۔ بس اب اتنا بھی نکو لگا، پورا ٹائم تم ہی لے لیے جیسا، محبت سے چلنے دو۔ پہلے ملا 1 گھنٹہ مشکل سے، یہاں پہ کرنول کو آئے تو 20-20 کھیلنا پڑتا، یہاں پہ ٹیسٹ بیٹنگ کے چانسز بہت کم رہتے، اور ہمیشہ لمبی فہرست رہتی، آخری میں کونے میں اپنا نام رہتا، تو وہ لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنا پڑتا۔ تو آپ لوگ آج پورا لے لیے تو پھر میں کیا کروں۔ اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، چلتے ہیں سرکار غوثیت کی بارگاہ میں۔ ہائے ہائے ہائے، اس امیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے سارے غریبوں کو امیر بنا دیا ہے۔ اس ولی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کی ٹھوکر نے لوگوں کو امیری ولایت کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ اس شاہ سوار کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کو سواری مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کو مولائے کائنات علی المرتضیٰ نے اپنی رحمتوں سے، دعاؤں سے نوازا ہے۔ اس پیارے کی بارگاہ میں چلتے ہیں جسے فاطمۃ الزہرا کا صدقہ اور ٹکڑا نصیب ہوا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات اقدس کا نام ہے جو کوئی معمولی درجے کا ولی نہیں ہے، جو کسی عام درجے کا ولی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں غوث اعظم اس شخصیت کا نام ہے، غوث اعظم اس ذات بالا شاہ کا نام ہے، غوث اعظم اس ہستی اعظم کا نام ہے۔ فرمایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اولیاء اللہ کے سردار کا نام غوث اعظم ہے۔ سارے اولیاء اللہ سردار کا نام غوث اعظم ہے، سردار کا نام غوث اعظم ہے۔ دوستو
قربان جائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر. اللہ نے غوث پاک کو وہ مقام عطا فرمایا تھا. ذرا پلٹ کر آپ دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے جس طرح رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح میرے رب نے میرے غوث پاک کو سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے. عجیب پیارے دوستو سنو، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے تھے، لیکن دیگر نبیوں کو بھی معجزے رب نے دیے تھے. کسی نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، کسی نبی کو 2 معجزے دیے گئے، کسی نبی کو 4 معجزے. انتہا ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے گئے ہیں. مگر جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی تو رب فرماتا ہے میرے حبیب تیرا امو ہلانا بھی معجزہ ہے، زبان کا ہلنا معجزہ ہے، انگلی کا اشارہ معجزہ ہے، ہاتھوں کا ہلنا معجزہ ہے. میرے پیارے تیرا چلنا معجزہ ہے، تیرا اٹھنا معجزہ ہے، تیرا بولنا معجزہ ہے، تیرا کہنا معجزہ ہے. ہر ادا کو رب نے معجزہ بنا دیا ہے، ہر ادا کو رب نے معجزہ بنا دیا ہے. جب اسی معجزے والے نبی کا فیضان غوث پاک کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کسی ولی کو کچھ کرامتیں دی گئی ہے، کسی ولی کو کچھ کرامتیں دی گئی ہے، کسی ولی کو کچھ کرامتیں دی گئی ہے. لیکن جب بات سرکار غوث پاک کی آتی ہے تو رب کریم نے غوث پاک کی ہر ادا کو کرامت بنا دیا ہے، ہر ادا کو کرامت بنا دیا. آپ کی زبان مبارک ہل جائے تو کرامت ہے، آپ کا دست مبارک ہل جائے تو کرامت ہے. آپ اگر زندگی نماز پڑھا دے تو آپ کا نماز پڑھانا بھی کرامت ہے. اللہ سرکار غوث پاک کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا. پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں سرکار غوث پاک کے. ہوا کیا؟ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا، کیا کیا؟ اپنی ولایت کا اعلان کیا تو سارے شہر میں کوہرام مچ گیا. ہر کوئی آیا غوث پاک کی بارگاہ میں گردن جھکانے لگا، ہر کوئی آیا غوث پاک کی ولایت کو تسلیم کرنے لگا. مگر پیارے بزرگ اور دوستو چند منافقین تھے، اور یہ پٹھے ہر دور میں رہتے ہیں، ہر دور میں رہتے ہیں پٹھے منافقین ہر دور میں. اور ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. نبی آئے تو بھی منافقین تھے، حسین آئے تو بھی منافقین تھے، سرکار غوث پاک آئے تو بھی منافقین تھے، سرکار غریب نواز آئے تو بھی منافقین تھے. آج ہم 11ویں والے 12ویں والے ہیں تو بھی منافقین ہیں. ہر طرف ہے پٹھے. اور پیارے بزرگ اور دوستو ان کا کام ہی چیک ہے خالی ٹینشن لینا. یہ لوگ پیدا ہوئے ٹینشن لینے کے واسطے، اور اپنا کام ہے ان کو ٹینشن دینا. پیارے بزرگ اور دوستو ان کو اتنا ٹینشن دینا، اتنا ٹینشن دینا، انہیں ریلیکس ہونے کے لیے 4 مہینے محلہ چھوڑ کے جانا مجبور ہو جائے. تو اس کو ٹینشن دینا اپنا کام ہے. آپ ٹینشن لینا نہیں کبھی بھی، خالی دینے کی سوچتے رہو اور ٹینشن دیتے رہو، کیونکہ انہیں پیدا ہوا ہی ٹینشن لینے کے واسطے، اور اپن پیدا ہوئے کھیر پوریا کھانے کے واسطے، اپن پیدا ہوئے غوث پاک کا جھنڈا چڑھانے کے واسطے، ہم پیدا ہوئے غوث کی 11ویں کرنے کے واسطے. انہیں ٹینشن لیتا لیتے بھائی، آپ ٹینشن رکھو لو. پیارے بزرگ اور دوست اب انہوں ٹینشن میں آ گئے. بغداد میں سرکار غوث پاک نے ولایت کا اعلان کیا. منافقوں کو ٹینشن ہوگا، بولے ارے بھائی ہم بڑی مشکل سے مسلمانوں کو توڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ غوث پاک ہے کہ انہوں نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا. ہر کوئی جا رہا ہے ان کی ولایت سے استفادہ کر رہا ہے، غوث کا دیوانہ بن رہا ہے، غوث کا چاہنے والا بن رہا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی، یہ کیا بات ہے؟ پیارے بزرگ اور دوستو آئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت کے اعلان کو سن کر جب منافقین ٹینشن میں آ گئے تو سارے منافقین مل کے رات میں بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ ذرا زور سے بولو. ہاں، مشورہ کرنے لگے. مشورہ کرنے لگے تو ہوا کیا؟ پورے منافقین بیٹھ گئے. امیر صاحب بھی آئے. پرانا ہے یہ مشورہ. امیر صاحب بھی آئے. سب مل کے بیٹھ کے بولے کہ بھائی آج ایسا مشورہ دو کہ کچھ ایسا کام ہو جائے کہ غوث اعظم کی ولایت کا جو ڈنکا بج رہا ہے وہ ڈنکا کمزور ہو جائے اور لوگ غوث کی طرف جانے سے بچ جائیں، غوث اعظم کی طرف نہ جائے، ان کی طرف مائل ہونے نہ پائے، ان کی محبتیں دل سے نکل جائیں.
تو ایک صاحب ایک مشورہ دیا کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، امیر صاحب بولے چپ میاں کیا بیکار مشورے دیتا. پھر دوسرے صاحب دوسرا مشورہ دیا، امیر صاحب اس کو بھی ریجیکٹ کرے. تیسرے صاحب تیسرا دیا، امیر صاحب اس کو ریجیکٹ کرے. چوتھے صاحب دیا، امیر صاحب ریجیکٹ کر دیا. آخری میں سب کے ریجیکٹ کر دیا. باری آئی امیر صاحب کی، اور امیر بناتے اس کو جو محلے میں سب سے ڈینجر ہوتا. شریف آدمی کو امیر نہیں بناتا. پیارے بزرگوں اور دوستوں، ابھی نے بہت خطرناک امیر تھا، اور ابھی نے پری پلان ہے غوث پاک سرکار کا مذاق اڑانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب اس نے مشورہ دیا کہ بھائی ایک کام کریں گے، کل ایک جنازہ تیار کریں گے، ایک جولا تیار کریں گے، اور اس کے اوپر چادر اڑائیں گے، اندر ایک آدمی کو لٹا دیں گے. اس کے بعد غوث اعظم کو جا کے دعوت دیں گے، انہوں آئیں گے، نماز پڑھائیں گے. انہیں جیسے ہی تکبیر باندھے انہیں اٹھ کے بیٹھ جانا، پورے مل کے مذاق اڑائیں گے. کیا مشورہ ہے؟ نہیں ابا چلر بھائی، لوکل تھرڈ کلاس پوائنٹڈ، ہمیشہ چلر. کبھی بڑی بات بولیں گے نہیں، کبھی بڑا سوچیں گے نہیں، کبھی بڑے کام کریں گے نہیں. وہاں ویسے مشورے تھے، یہاں کیسے مشورے، کیسے سوال آئے؟ کھیر پویا قرآن میں ہے کیا؟ جھنڈا چڑھانا قرآن میں ہے کیا؟ ارے حولے، قرآن آئی نبی کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث کے زمانے میں. وہ 400 سال کے بیچ کا دونوں میں ڈیفرنس ہے. یہ غوث اعظم کے زمانے کے جھنڈے کو نبی کے زمانے کی قرآن میں کہاں سے لاتا؟ لا سکتے بھائی، سوالی چلر ہے نہیں ہے. مائنڈی چلر تو سوالی چلر ہوگا نا میرے بھائی. اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو چلر پارٹی میں پیدا نہیں کرا، اللہ آپ کو نبی کی جماعت میں پیدا کرا. کس میں پیدا کرا؟ نبی کی جماعت میں. اس لیے کبھی بازو والوں کے پیچھے نہیں جانا. جاتے ہیں کبھی نہیں جانا، بہت خطرناک ہے. آپ بھی پھر ادھر انکیکس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ ہمارے کو شعور والی جماعت میں پیدا کیا. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، اب ان لوگوں مشورہ کریں گے، جنازہ رکھیں گے، بلائیں گے، لوکل مائنڈ بھائی. اچھا، یہ جیسا مذاق سرکار غوث پاک کا کرنے کی کوشش کی گئی، نبی کے زمانے بھی ویسی ایک چلر تھا. دیکھو نہیں، نبی کی بارگاہ میں آیا، ہاتھ میں مٹھی میں کنکر پکڑ لیا، پکڑ لے کیا نبی نبی بولو میری مٹھی میں کیا ہے؟ لو، ارے دیوانے، وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جو لامکاں کی خبر بولتا ہے، یہ وہ نبی ہے جو لوح محفوظ کی خبریں بولتا ہے، یہ وہ نبی ہے کہ کون کس سے پیدا ہوا وہ بولتا ہے، یہ وہ نبی ہے کہ میدان محشر میں کیا ہوگا وہ بولتا ہے. اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں آ کے اتنا چلر سوال کرتا، بولو میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں اڈا وڈا کھیل رہا وہاں. ارے دیوانے، سوال ذات کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اپنی موٹی عقل سے نہیں کیا جاتا. نہیں بھائی آپ کا وہاں لائٹنگ نہ لگا، میلاد النبی میں قرآن میں ہے کیا؟ ارے حولے، وہ الیکٹریسٹی تھیچ نہیں تو وہ قرآن میں آئیں گا کہاں سے؟ چلت وائٹ بھائی، لوکل سوال. ارے سوال ایسا کر تیرے سوال میں دم ہو، اور اہل سنت مجبور ہو جائے جواب ڈھونڈنے پہ. سوالہ کرتا یہ سنیوں کی مجلس ہے جی. چوپ چوپ کونے میں سے پیچھے سے چھپا کے لے لانا پکوڑے کیا؟ یا عاشقان رسول کی مجلس ہے. ہمارے پاس کا ہر عالم، ہمارے پاس کے ہر شیخ خدا کی قسم رحمت خدا کا حقدار ہے. آیا تو شاندار استقبال ہونا، نہیں آئندہ کرنا ایسی چیز. پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر. تو وہاں بھی ایسی پوچھا نبی میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی. اور اگر سن لیے حضور بولے ارے کیا چلہ سوال کرنا ہے، میں لامکان کی خبریں بولنے والا، لوح محفوظ پڑھ کے سنانے والا، میں لوگوں کے مخدرات بیان کرنے والا، انہیں میرے کو پوچھ رہا مٹھی میں کیا ہے، مٹھی میں. اب جواب نہیں دیے تو شان نبوت کے خلاف ہے، اور جواب دے دیے تو مقام نبوت کے خلاف ہے. یہ مقام نہیں ہے نبی کا چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دینے بیٹھنا. نہیں تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکمت والا بنا کر بھیجا. یؤتی الحکمہ کہا کہ ہم نے آپ کو حکمت والا بنایا ہے. تو اب حکمت والا نبی کیا حکمت سے جواب دیتا ہے؟ دیکھیے
आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तू पूछ रहा है कि तेरी मुट्ठी में क्या है, मैं जवाब दूं तो मकाम नबूवत के खिलाफ है, अगर तेरे को भेजा दूं तो शान नबूवत के खिलाफ है। तो मैं अब तुझे कहता हूं, मुझसे क्या पूछता है कि तेरी मुट्ठी में क्या है, उससे पूछ जिसको तूने मुट्ठी में बंद करके लाया है कि मैं सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खोस कदामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने कहा उससे पूछ जो तेरी मुट्ठी में है कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह, पूछ मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर। कम से कम अब तो भी समझ जाना। नहीं समझ जा। अरे बाप रे बाप, पूछो बोले मैं पूछ दूंगा, उन्हें बोल दिया तो टेंशन इंसल्ट हो जाएगी। हाँ कुछ चल जाना। नहीं पूछा, कंकर कंकर बोलो सामने कौन है। पूछते ही कंकर चिल्ला उठा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए कंकर और उठा, मैं गवाही देता हूं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। कुर्बान जाओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जैसे ही सुना फेंक दिया, टेंशन में आ गया। तो इन लोगों का टेंशन लेना वहां से है। देखो शुरू से हमारा काम है टेंशन लेना, इनका काम है टेंशन लेना। आप टेंशन मत लो। तो अब यहाँ पर सरकार गौसे पाक की बारगाह में अब इन लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि गौसे पाक को बोलेंगे नमाज जनाजा पढ़ाने आओ, उन्हें तकबीर बोलना, इन्हें उठ के बैठ जाना, सब मिलके हंसेंगे। क्या प्रोग्रामिंग है। अब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाने की प्लानिंग तो पूरी कर ली है, मगर एक साहब पूछे अमीर साहब से, सब सही है, डोला लाएंगे, चादर उड़ाएंगे, उनको बुलाएंगे, दावत देंगे, उन्हें आते भी नमाज पढ़ाते, मगर ये बोलो लेटिंगा कौन। सुभान अल्लाह, हजरत लेटना कौन। अमीर साहब बोले तू लेट, आपका मशवरा आप लेटो, मैं गए। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए, मजाक कर रहे हैं मगर अंदर डर है, क्योंकि जो नमाज पढ़ाने वाला वो कोई मामूली नहीं है। वो अली का दुलारा है, वो फातिमा का प्यारा है, वो हसनैन की आंखों का तारा है, ताजदारे कायनात की दुआओं का आसरा है, जिसे रब ने महबूब सुभानी बनाया है, जिसे रब ने खुतुबे रब्बानी बनाया है, जिसे रब ने पीरे लासानी बनाया है, जिसे रब ने गौसे आजम बनाया है, जिसे रब ने अपना महबूब बनाया है। अरे ये वो गौस है जो नहीं खाता था तो रब मना के खिलाता था। नारे तकबीर, चांद और सूरज किसके सदके? नबी के सदके, नबी के सदके। चांद और सूरज किसके सदके? गौसे ख्वाजा किसके सदके? हम और आप किसके सदके? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात सरकार। अब बोले लेटिंगा कौन। अमीर साहब बोले तू लेटो। नहीं आप ही लेटो। अमीर साहब अब पतली गली कैसा देख रहे थे। अमीर बोले तो कुछ बना दे, जो पट्टा पूरा होशियार रहता। आप लोग अमीर साहब है, अमीर साहब बोलता टेंशन में रखो, उन्हें बहुत डेंजर रहता। अब देखो अमीर ने बोला अभी अगर मैं लेट गया तो फिर दावत कौन देते, हंसते कौन, मजाक कौन उड़ाते, बात कौन करते। नहीं मैंने लेट कौन बोला। अब लोग बोले वह पट्टा पतली गली निकाल लिया भाई। तो इसका तो कौन लेटना। इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, उसका बच्चा ठहरा था दरवाजे का, नहीं लंगड़ा था, इन्हें लेटिंगा मेरा बेटा। बेटा बोला अरे ये क्या रे भाई, बाबा फुगट में मेहबूब अली का बकरा बना दे। मगर अब बाबा जान की इज्जत बचाना है, अमीरी बचाने के वास्ते तैयार होगा। बोले लेटता हूं। चलिए अब डिसाइड होगा, डोला भी होगा, चादर भी होगी, लेटने वाला भी हो गया। अब सुबह में लोग फजर की नमाज के बाद सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए। सरकार गौसे पाक से अर्ज करने लगे, सरकार आप पीराने पीर हैं, आप रोशन जमीर हैं, आप अल्लाह के वली हैं, हमारे मोहल्ले में इंतकाल होगा जवान बच्चे का, सरकार गुजारिश है आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। आप मैं बाजू वाले को देखे तो पहचान लेते, गौसे पाक नहीं पहचाने होंगे। गौसे पाक बोले कि आज मौका मिला कि नाना के दुश्मनों को कलमा पढ़ाता हूं। बोले
غوث پاک ارشاد فرمایا کہ اچھی بات ہے میں آنے کو تیار ہوں. سرکار غوث پاک فرمائے کہ میں آنے کو تیار ہوں. اللہ اللہ، رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، دعوت رد نہیں کرے گا، قبول کر لیے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دعوت قبول کیے. ظہر کی نماز کے وقت میں تشریف لائے. اذان بولی، اذان کا جواب دے لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں. ورنہ اذان تو ہمارے پاس بھی ہوں گی، لیکن بازو والوں کو موقع ملتا نہیں دیا کریں لوگ. عنہ نے کہا کہ اچھی بات ہے میں ظہر میں آ جاؤں گا. ظہر کی نماز ہوئی، نماز ظہر ادا کی، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ کے کھڑے ہو. مگر رحمت للعالمین کا بیٹا ہے. سرکار غوث پاک کو رحم آیا، پلٹ کے پوچھے کیا اجازت ہے کہ نماز پڑھاؤں؟ کہا حضور ضرور سرکار اجازت ہے، پڑھائیے آپ. پھر سرکار غوث پاک پلٹ کے پوچھے کہ زندگی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں؟ اللہ اللہ، سرکار غوث پاک نے پوچھا زندگی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں؟ کم سے کم اب تو سمجھ جانا نہیں. وہاں حضور بولے تھے یار میرے سے کیا پوچھ رہا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، اس سے پوچھ میں کون ہوں. اور یہاں ان کا نواسہ عرض کر رہا ہے کہ زندگی پڑھاؤں یا مردے کی پڑھاؤں. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ جانتے ہیں کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تبھی تو سوال کر رہے ہیں. لیکن پیچھے سے ایک شریر شخص نے آواز دیا سرکار زندوں کی بھی ہوتی کیا؟ ہاں سرکار بولے نہیں خالی مردوں کی ہوتی، نماز جنازہ خالی مردوں کی ہوتی، زندوں کی نہیں ہوتی. بول کے سرکار غوث پاک تکبیر باندھے اللہ اکبر، سبحان اللہ. سرکار غوث پاک تکبیر باندھے. سرکار غوث پاک ہاتھ اٹھائے، کانوں کو چھیے اور چھپ باندھ دیے. اب انہیں پیچھے سے دیکھ رہا، اب اٹھتا کہاں اٹھتا رہے، تو نے تو زندہ لٹایا تھا. مگر سرکار غوث پاک نے جب نیت کی، ابھی آپ لوگ پڑھے پورے دعائیں یاد کر لیا، زبردست. اچھا سرکار غوث پاک نے نیت کی، نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، نماز اللہ کے لیے، دعا میت کے لیے. کس کے لیے؟ جیسے ہی غوث پاک نے میت کا لفظ ادا کیا ادھر سے روح نکال دیا. سبحان اللہ. اللہ سرکار غوث پاک نے لفظ ادا کیا میت کی، خلاص وہ زندہ مردہ ہو گیا. اب ان لوگوں جھاگ رہے غوث پاک دیکھیں اٹھے، اب اٹھا. پھر آپ نے تکبیر اللہ اکبر. اب اور جھاگ رہے، قریب آ گئے، پورے ایک کے اوپر ایک دیکھ رہے ہیں، اٹھ رہے کہاں سے اٹھ. ارے کسی ملا نے تکبیر نہیں باندھی ہے، آل رسول اللہ نے تکبیر باندھی ہے. سبحان اللہ. ارے کسی اور کے امیر نے جماعت نہیں پڑھائی، محبوب خدا نے نماز پڑھا رہا ہے. محبوب خدا نماز پڑھا رہا ہے. قطب ربانی قطب ربانی نماز پڑھا رہا ہے. اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا نماز پڑھا رہا ہے. پیارے دوستوں غوث اعظم نے تکبیر باندھ لی. اب ان لوگ باندھ رہے، اب اٹھے گا جب اٹھے گا، اب اٹھے گا جب اٹھے گا. کہاں سے اٹھے گا؟ تیسری تکبیر کہی، چوتھی تکبیر کہی، کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. سرکار غوث پاک نماز پڑھا دی. اب جانے لگے. یہ لوگ جلدی آئے، چادر ہٹائے، اٹھ رہے بھائی. کہاں سے اٹھے گا؟ غوث نے نماز پڑھائی ہے دوستو. ہلا رہے ہیں، پمپنگ کر رہے ہیں، ہاتھا ہلا رہے ہیں، گوڑی ہلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، پٹک رہے ہیں. میں اٹھ رہا. اب ایک سچویشن ایسا آیا، جنازہ ادھر ہے ڈولے میں، سامنے مسجد ہے، ادھر پلٹ کر غوث پاک جا رہے ہیں. مسجد ادھر ہے، غوث ادھر ہے، جنازہ بیچ میں ہے. بچے کے باپ نے سوچ لیا کہ میرا مذاق میرے اوپر بہت بھاری پڑ گیا، میرا جوان بیٹا موت کی آغوش میں چلا گیا، میرے گھر میں جنازہ ہو گیا. میں نے تو غوث کا مذاق اڑانا چاہا تھا، پورے زمانے میں میں خود عذاب کا شکار ہو گیا. اب اس نے مسجد
गौस की तरफ भाग रहा है, गौसे आजम की तरफ भाग रहा है। गया और सरकार गौसे आजम के कदमों को पकड़ लिया, पकड़ कर कहा वाकया पीराने पीर है, वाकया अल्लाह के वली है, वाकया वलियों के सरदार है, वाकया को रब ने मुंतखब फरमाया है। हम मजाक उड़ाना चाहते थे मगर सरकार ये नापाक साजिश मेरी थी, मगर मेरी वजह से मेरे जवान बेटे को यह सजा नहीं होनी चाहिए। सरकार आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। गौसे पाक मुस्कुराने लगे तो उसने देखा गौस रहम वाले हैं तो एक जुमला कहा, अरे गौस अब मैं ईमान लाता हूं जिस जुबान के जुमले निकल जाए तो जिंदा मुर्दा हो सकता है, वही जुबान दोबारा हल जाए तो मुर्दा जिंदा भी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। कुर्बान जाओ दोस्तों, ये गौस ने नमाज पढ़ाई है, गौसे पाक के कदमों को पकड़ लिया और सरकार माफ कर दो, मैं बड़ा बदबख्त हूं, बदनसीब हूं, सरकार माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या करे, रहम आया, वापिस पलट के आए, आके डोले के सामने फिर खड़े हो गए, पूरे मुनाफिकीन देख रहे, सरकार गौसे पाक खड़े हुए, रहम आया, आहा रहम आया। पलट कर पूछे तुम लोग जिसको लिटाए थे उन्हें एक पैर वाला था, वो एक पैर वाले को उठाओ या नहीं दो पैरों के साथ उठाऊं? सदके जाए जी गौस के। लोग आप पूछते 11वीं गई गुजरते, अरे मुर्दा दिलों को जिंदा करने 11वीं करते हैं, रूठे मौला को मनाने 11वीं करते हैं, शैतान को भगाने झंडा चढ़ाते हैं और अपने मौला से जन्नत पाने गौस की फातिहा करते हैं। जो गौस का हो जाता है खुदा की कसम वो जन्नत का हो जाता है। दोस्तों अभी आऊंगा ना, अभी थोड़ा टाइम बाकी है मेरे पास, अभी तो आप सुन्नियों की बातें सुन रहे हैं, अब बाजू वालों के भी सुनाता हूं आपको। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, सरकार गौसे पाक ने पूछा एक पैर वाले को उठाऊं या दो पैर के साथ उठाऊं? कहा सरकार आपकी रहीमाना शान के हम कुर्बान, सरकार मेरे बेटे को दो पैरों के साथ उठाइए। सरकार गौसे पाक ने हाथ बढ़ाया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। जैसे ही सरकार गौसे पाक हाथ बढ़ाते हैं और अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म देते हैं, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों होता क्या है, अब ये जो जुबान से कलिमात निकल रहे हैं, इस कलिमात के ताल्लुक से रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब का कलाम बंदों तक अपनी जुबान से पहुंचाया है। फरमाते हैं यतक़र्रबू इला बिन नवाफिल, जब कोई कसरत नवाफिल करता है और रब का वो कुर्ब पा लेता है तो क्या होता है, जुबान उसकी होती है, कलाम खुदा का होता है, हाथ उसके होते हैं, इशारा खुदा का होता है, कान बंदे के होते हैं, सुनना खुदा का होता है। मेरे दोस्तों अब वही जुबान गौसे आजम हिला रहे हैं, जुबान गौस की है, कलाम खालिक़े कायनात का है। गौसे आजम ने कहा और जैसे ही कहना था जिस्म हलने लगता है, बॉडी में हरारत आती है, दिल चलने लगता है, जुबान हलने लगती है, आंख खोलता है, गौसे आजम को देखता है तो हाथ आगे बढ़ाकर सरकार गौसे आजम का हाथ पकड़कर दोनों पैरों पर उठकर खड़ा हो जाता है, दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों ये गौसे पाक है। लोग मुझे झंडा कहीं को चढ़ाते, तुम लोग हमारे घर को नहीं आना बोल के चढ़ाते, तुम भी नहीं आना, तुम्हारे दादा भी नहीं आना। दोस्तों सुनो, सरकार गौसे पाक किसी मामूली शख्स का नाम नहीं है, सरकार गौसे पाक सारी कायनात के औलिया के सरदार का नाम है। अल्लाह अल्लाह, आज की इस इज्तिमा में आए हो, मैं एक बात बताता हूं, बस कसम खा के उठो कि अपने घरों में गौसे पाक की 11वीं करोगे, करोगे करोगे और गौस का झंडा लगाओगे। छोटा नको लगाओ 25 रुपए वाला, जरा अच्छा बड़ा लगाओ, दूर से देखना इन्हें गौस का गुलाम है बोल के। सुभान अल्लाह। लगाएंगे? इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं लगाएंगे जरा हाथ उठाओ।
माशाल्लाह पूरे सुन रही थी, ये टेस्टिंग थी। तो कुर्सी पे जो लोग आ बैठे मैं समझ रहा था वो नहीं सुन रहे होंगे, मगर उन लोग भी आज टिकट लेके जाते बोल रहे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरा नाम नहीं है वो चिट्ठी में, मगर दुआ कर ले तो अल्लाह मेरी चिट्ठी उठा दे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत के कि सुनो दोस्तों, ये 11वीं का सिस्टम कहां से शुरू हुआ, ये झंडा क्यों लगाते हैं, ये 11वीं क्यों करते हैं। हमारे माँ और वो पुरानी माएँ हैं देखो हमारी, अल्लाह उनको सलामत रखे, बूढ़ी हो गई 70 साल 60 साल 80 साल की, 11वीं करे तो घर को पूरा चुन्ना डालते, देखो पूरा साफ सफाई करते, पाक करते, इत्र से मुअत्तर करते, ऊद का धुआं देते, नापाक लोगों को बाजू हटा देते, एकदम साफ शफाफ करके रखते। कहीं को करते मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम आप? मैं बताता हूं आज। इन्हें भी इसको नहीं मालूम, खाली सवाल कर देगा, कहीं कर दे, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, नमाज पढ़े तो नहीं करते, 11वीं करे तो सफाई कर दे। सुन, कहीं को करते, तू अब तक पांडव पे पूछा इसलिए तेरे को जवाब नहीं मिला, तू ऑटो चलाने वालों से पूछा इसलिए जवाब नहीं मिला, तू लारी चलाने वालों से पूछा, जिरात करने वालों से, मेरे को पूछता तो मैं तेरे को जवाब देता। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करीमा की आदत मुबारक थी कि आप तन्हाई में रहकर अल्लाह का जिक्र करते थे और अक्सर जंगल को पसंद करते थे। आप जंगलों बियाबान की तरफ तशरीफ ले जाते और तन्हाई में होकर अल्लाह की इबादत करते थे। मशहूर है कि आपने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाए, जब सरकार गौसे पाक जब जंगलों बियाबान की तरफ जाते तो कभी 8-8 दिन, कभी 1-1 महीना, कभी 3-3 महीने तक आप तन्हाई में गोशा नसी हो जाते और इबादत में मसरूफ रहते। इधर होता क्या था, आपकी खानखा पर, आपके रहमत कदे पर लोग आपसे मिलने के लिए आते थे। कौन आते थे? कोई मुल्क शाम से आया, कोई यमन से आया, कोई इराक से आया, कोई अरब से आया, कोई हिजाज से आया, कोई अफ्रीका से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर की मसाफत तय करके सरकार गौसे पाक के दर अक़दस पे पहुंचते थे। लेकिन जब सरकार गौसे पाक नहीं मिलते तो मायूस लौट जाते थे। मायूस लौट जाते, 3-3 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन इंतजार करते। मुलाकात हो जाती तो फख्र करते, और अगर मुलाकात नहीं हुई तो बेचारे अपनी विपता अपने दिल में रख के वापिस चले जाते, कहते कि फिर दोबारा आएंगे। लेकिन जब गौसे पाक सरकार वापिस तशरीफ लाते अपनी उस इबादत से फारिग होकर, तो फिर सरकार को सुनाया जाता, सरकार फुला मुकाम से ये काफिला आया था, ये डेलीगेट आया था, इसके अंदर 150 आदमी थे, सरकार ये काफिला तो उसके अंदर 100 आदमी थे, सरकार ये काफिला तो उसके अंदर 25 आदमी थे, ये काफिला तो उसके अंदर 500 आदमी थे। सरकार गौसे पाक से कहते कि सरकार आपसे मुलाकात नहीं हुई। वो लोग बड़े मायूस होकर चले गए, बड़े नाउम्मीद होकर चले गए। सरकार गौसे पाक को बड़ी तकलीफ होती। एक तरफ इबादत भी है, दूसरी तरफ कौम भी है, इबादत भी करना है, कौम का हक भी अदा करना है। तो सरकार गौसे पाक ने सोचा कि क्या करूं, तो आपने एक मशवरा मुनक्किद किया, अपने खुलफा को, मुरीदीन को और अपने बारगाह के दानिश्वरों को बुलाकर बिठाकर कहा, मुझे ऐसी बात बता दो कि इबादत भी होती रहे, लोगों का हक भी अदा होता रहे। तो सबने मशवरा दिया कि सरकार आप महीने के 29 दिन इबादत में मसरूफ रहे, एक दिन अल्लाह के बंदों के लिए निकाल लें, एक दिन से। सरकार गौसे पाक ने कहा, अच्छा वो दिन कौन सा मुकर्रर करें? कहा, सरकार हर महीने की 11 तारीख मुकर्रर कर लेते हैं। हर महीने की, जरा जोर से बोले, हाँ, यहां से 11वीं का सिलसिला शुरू हुआ। हैदराबाद वाले को हैदराबादी बोलते हैं, करनूल वाले को करनूली बोलते हैं, और 11 मनाने वाले को 11वीं कहते हैं। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये 11 तारीख सरकार गौसे पाक की मजलिस में मुनक्किद हुई। अब सरकार गौसे पाक जंगलों बियाबान की तरफ जाते तो बराबर महीने की 11 तारीख को अपनी खानका शरीफ पे तशरीफ ला लेते। और अब सरकार गौसे पाक से मिलने के लिए कोई 5 तारीख को आया, कोई 7 तारीख को आया, कोई 2 तारीख को आया, उसको कह देते कि यहाँ ठहर जाओ, 11 को गौसे पाक से मुलाकात हो जाएगी। तो वो डेलीगेट, वो काफिला रुक जाता था, वो वफ्द रुक जाता और गौसे पाक से मुलाकात करके खुशी खुशी अपने घरों की तरफ लौटता था। तो अब ये बात फैलते 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 इतनी मशहूर हो गई थी कि हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक तरफ दीन की खैरात लेने वालों की लाइन लगती थी, एक तरफ दुनिया की खैरात लेने वालों की लाइन लगती थी।
دین کی خیرات لینے والوں میں 1 2 25 50 لوگ نہیں، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 1 لاکھ لوگ جمع ہوتے تھے، یہ دین کی خیرات لینے والے۔ اور جب دنیا کی خیرات لینے والوں کی بات آتی، آپ سوچ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک دنیا کی بھی خیرات دیتے؟ ہاں دوستو، غوث پاک کسی غریب کا نام نہیں ہے، غوث پاک کسی ایک معمولی اور فقیر کا نام نہیں ہے، کسی ٹاٹ پہننے والے کا نام غوث نہیں ہے۔ خدا کی قسم، غوث اس زمانے کے سب سے زیادہ ارب پتی کھرب پتی کا نام غوث پاک ہے۔ غوث پاک اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے، اس زمانے کا بادشاہ بھی اتنا قیمتی لباس نہیں پہنتا تھا۔ سرکار غوث پاک اپنے لنگر خانے میں اتنا قیمتی دسترخوان غرباء فقراء کے لیے بچھاتے تھے کہ اتنی قیمتی قالین اور بستر بادشاہ وقت کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ سرکار غوث پاک سے کوئی خیرات مانگ لے، مثال دے رہا ہوں، سرکار میری بچی کی شادی ہے، تو سرکار غوث پاک نہیں پوچھتے تھے کتنے لگتے بچی کی شادی کو؟ 2000 درہم، لامیہ گنو، 2000 دیو، چیک دیو، اے ٹی ایم کارڈ دو، پی ٹی ایم دیو، نہیں بولے۔ سرکار غوث پاک ایسے دونوں ہاتھ ڈالتے تھے تھیلے میں اشرفیوں کے، نکال کے اس کی جھولی میں ڈال دیتے تھے۔ انہیں ایک بچی کی شادی کے مسئلہ حل کرنے آیا، اتنی خیرات دیتے تھے، انہیں 7 بچوں کی شادی کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسی ذات کا نام غوث پاک ہے دوستو۔ اب ہوا کیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاس ہر مہینے کی 11 کو یہ سلسلہ چلتے رہا، اور غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی آتا تو سرکار غوث پاک کیسے نوازتے تھے، آئے ہائے ہائے، ان کی نوازش کے قربان ہو جائے، کیسے نوازتے تھے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے، مظہر جمال مصطفی کتاب ہے، روایت میں آیا کہ ایک بار سرکار غوث پاک کی اسی قطار میں، بارگاہ اقدس کے اسی قطار میں 70 بزرگ حاضر ہوئے۔ کتنے 70۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو ترک دنیا کر کے جنگلوں کی طرف نکل چکے تھے، جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی تھی اور مولا کو پانے کے لیے جنگلوں اور ویرانیوں کو انہوں نے آباد کیا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، مگر ان لوگ کئی سال عبادت کرنے کے بعد سلوک طے نہیں ہو رہے تھے، اللہ کا قرب نہیں مل رہا تھا، مولا کا وصل نصیب نہیں ہو رہا تھا، تو کیا کیے؟ آئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، آ کر سب ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے غوث اعظم، اے پیران پیر، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے غوث سبحانی، اے محبوب سبحانی، اے غوث سمدانی، ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سلوک طے نہیں ہو رہے ہیں، ہم لاکھ اللہ کو منانا چاہتے ہیں مگر قرب کا مقام نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں ایسے خطرناک کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم جتنی عروج میں جاتے ہیں پھر اتنا ہی نیچے آ جاتے ہیں، جتنا عروج میں جاتے ہیں اتنا ہی نیچے آتے ہیں۔ شیطان ہمیں اللہ تک پہنچنے نہیں دیتا، قرب مولا سے روکے رکھا ہے۔ تو سرکار غوث پاک مسکرائے، ساری بپتا سن کے غوث اعظم مسکرائے، مسکرا کر غوث پاک نے کیا کیا، میاں قرآن کی یہ آیت پڑھو، نہیں بولے، میاں قرآن کا یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ حکم ہے، یہ کرو، نہیں بولے، میاں ذرا اچھا وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز ایکسٹرا پڑھو، نہیں بولے۔ قربان جائے، سرکار غوث پاک ارشاد فرمائے، تم جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہاں اوپر میرا نام لکھ کے لگا دو، بولے، کیا بولے، نام لکھ کے لگا دو۔ وہ بزرگاں پورے خوش ہو گئے، ہاتھ جوڑے، قدم بوسی کرے، جانے لگے۔ اب وہ بزرگوں میں کوئی بزرگ جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا تو اس نے جھاڑ کی چوٹی پر اوپر لکھ کر لگا دیا، المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ کوئی پتھر کے پاس بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، پتھر کی چوٹی پر لکھ کر لگا دیے، المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر یا کسی مکان جھوپڑی میں بیٹھ کر ذکر کرتا تھا، وہ جھوپڑی پر لکھ کر لگا دیا، المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ پیارے دوستو، ہوا کیا کہ اب 3 مہینے کے بعد واپس آئے، اب یہ سلسلہ چلا، 3 مہینے ہوئے، واپس آئے، آ کر سرکار غوث پاک سے کہتے ہیں، اے غوث، آپ کے نام مبارک پر ہماری جان قربان کہ جب سے آپ کا نام ہم نے لکھا ہے شیطان قریب نہیں آتا ہے۔ ہم نے سالوں میں وہ تصوف اور سلوک طے نہیں کیا
जो आपके नामे मुबारक की बरकत से 3 महीने में तय हो चुका है। सरकार गौसे पाक खुश हुए तो उस लोगों ने पूछा, ऐ गौसे आजम, आखिर ये बात क्या है कि हम लोग इतने जमाने से इबादत कर रहे थे मगर शैतान हमको छोड़ता नहीं था, लेकिन आपका नाम जब से लगाए है ये शैतान आता नहीं है, बात क्या है? तो गौसे आजम ने बताया है, मेरे रब ने मुझे रद्दे बला बना दिया है, जहां मेरा नाम होता है वहां शैतान नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, जहां गौसे आजम का नाम होता है वहां शैतान, जरा जोर से बोले, वहां शैतान। इसीलिए हम लोग क्या करते, कुरान घर के अंदर रखते, हदीस घर के अंदर रखते, दीनी किताबें घर के अंदर रखते, अहमद नक्शबंदी साहब की DVD घर के अंदर रखते, मगर गौसे आजम का झंडा घर के ऊपर रखते हैं। कहां रखते हैं? अल्लाह अल्लाह, क्यों ऊपर लगाते? क्योंकि ऊपर ही फिरते रहता, कहां कूदना, किसको देखना, किसका नहीं जाना, इसका नहीं जाना, दिखते रहता। जैसे ही गौस का झंडा दिखा दूसरी गली नाप लेता। नहीं, वो ऊपर वाला भी नहीं आता, ये नीचे वाले भी नहीं आते। गरीब, बाप रे बाप, ये तो गौसे आजम के गुलाम का घर दिख रहा भाई, नहीं जाना। बात समझ नहीं आई। अब एक साहब बोले, नहीं बोल साहब, मैं तो नहीं लगाता झंडा। मैं बोला, लगको लगा, जिसको मुसीबत से बचना है उन्हों लगाना, जिसको बलाओं से बचना है उन्हों लगाना। तू नहीं लगा रहा बोल के जो देवरानियां जेठानियां लड़ ले रही घर में, तू नहीं लगाया बोल के 15 आदमी कमाने के बाद भी तेरे घर में बरकत नहीं है। पहले क्या होता था, एक आदमी कमाता था, खानदान के 14 आदमी बैठ के खाते थे नहीं खाते थे? तुम लोग थे नहीं यारो, जब ये सुफी दाढ़ी वालों से पूछो, इन्हों बोलते। तुम लोगों का जमाना तो बड़ा टेंशनों का जमाना है। ये बुजुर्गों से पूछो, एक आदमी कमाता था, 14 खाते थे, मगर अब 13 कमा रहे। एक बैठा, पूरे मिलकर उसके ऊपर उड़ी पड़ रही, तू कहीं कुने कमा रहा, तू कहीं कुने कमा रहा, क्योंकि बरकत खत्म हो गई। बरकत कैसे आती है? बरकत, सुभान अल्लाह, देख रहे हैं शफी बाजा साहब भी बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, तकरीर में तकरीर चल रही है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत बोल रहे हैं, औरतों को ही भेज रहे हैं कमाने। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करो, शैतान घर में दाखिल हुआ, बरकत चले जाती। दोनों सास बहू लड़ लेते, फ्री में दे रहा हूं तावीज, रख लो सुन्नियों, फ्री की तावीज है, फ्री की है। सास बहू के टेंशन से अगर घर को बचाना है, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर घर में जेवरानी जेठानी के टेंशन से घर को बचाना है, ननद भावत के झगड़ों से घर को बचाना है, बेबरकती से घर को बचाना है, गौस का झंडा घर पे लगाओ। अब इतनी बड़ी बात बोल दिया, आप बाजू वाला बोलता, अम्मा क्या नया डाला अहमद नक्शबंदी, अब सऊदी में बैठ के कॉन्फ्रेंस करते, पट्टे देंगे भाई। अब इसका मुंह बंद करने एक फार्मूला देना पड़ता। बोलो, करनूल का एक चोर था, कहां? जोर से बोलो जी। करनूल का एक चोर था। चोर क्या करा, डिसाइड कर लिया आज रात में 5 लाख रुपए निकालूंगा। डिसाइड करके रॉन्ड मारा, गाड़ी ले लेके देख लिया किस किस के घर में जा सकते, कहां निकल सकता है अमाउंट। पूरी रॉन्डिंग के बाद डिसाइड कर लिया, ये 1 2 3 4 5 घर डिसाइड कर लिया। एक घर में कूदा, रात में 3 बजे कूदा तो 1.5 लाख कुछ मिले, टारगेट पूरा नहीं हुआ। पहले से ने और घरा देख के रखा था। दूसरे घर में कूदा, 1 लाख मिले, 2.5 लाख हो गए। तीसरे घर में कूदने के वास्ते दीवार पे चढ़ा, चढ़ते ही डोर के ऊपर नजर पड़ी नेम प्लेट पे, उस पे लिखे हुआ था अब्दुल जलील साहब सर्कल इंस्पेक्टर। ऐसी मिसाला समझ में आते सऊदी वालों को। मैं शराबत से बोला नहीं सुनो, ऐसा होता क्या ले तेरे आस्ते चाहिए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब उन्हें नाम पड़ा अब्दुल जलील सर्कल इंस्पेक्टर। कूदता, जोर से बोलो। अच्छा, करनूल में भी नहीं कूदता, मैं समझा खाली हैदराबाद में नहीं कूदता हूँ, समझा। कूदता,
حاجی نے کودا مگر اندر نہیں باہر کودا. دوسرا چھوڑ دے گا. پوچھا کیا بات ہے میاں؟ اچھا چڑھ گیا تھا پھر ادھر واپس آ گیا. کیا بات؟ ارے انسپیکٹر کا گھر ہے رے بھائی, وہ بھی سرکل انسپیکٹر ہے, اس کے گھر میں سے نکال لیے تو انہیں اس کے پیسے نکالنے, یہ بھی نکال لیتا وہ بھی نکال لیتا. بات سمجھ میں آئی؟ سرکل انسپیکٹر کا نام دیکھا تو دنیا کا چور نہیں کودتا, غوث اعظم کا نام دیکھا تو آخرت کا چور نہیں کودتا. دوستو سبحان اللہ. غوث کا نام شیطان کا توڑ ہے. دوستو غوث کے نام کو رب نے رد بلا بنا دیا ہے. بلاؤں کے رد کرنے کا نام غوث اعظم ہے, مصیبتوں کو ٹالنے کا نام غوث اعظم ہے, پریشانیوں کو دور کرنے کا نام غوث اعظم ہے. اب اگر کوئی مجھے پوچھے نہیں مولانا کیسا ہوتا, پلٹ کے پوچھوں گا, اے سعودی میں رہنے والے ذرا یہ تو بتا کہ سعودی کی گلیوں میں ایک ذات اقدس پھرتی تھی جس کا نام عمر ابن خطاب تھا. کیا حضرت عمر کے نام سے شیطان نہیں ڈرتا تھا؟ ذرا بولے, کیا حضرت عمر کے نام سے شیطان نہیں ڈرتا تھا؟ کیا حضرت عمر جس گلی سے گزرے شیطان دوسری گلی نہیں ناپتا تھا؟ تو پتا کیا چلا, بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے نام سے شیطان ڈرتا ہے. صحابہ کی صف میں یہ شان رب نے عمر ابن خطاب کو دیا تھا, اور ولیوں کی صف میں یہ شان رب نے غوث اعظم کو دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ غوث کے نام سے شیطان ڈرتا ہے. دوستو جہاں سرکار غوث اعظم کا نام ہوتا وہاں شیطان, اس لیے ہم لوگ جھنڈا چڑھاتے. کیا کرتے بولو؟ ہاں, یہ ہماری عقیدت ہے. یہ فرض نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ نفل نہیں ہے. کیا ہے؟ عقیدت ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو. یہ عقیدت ہے, اور خدا کی قسم عقیدت مندوں کے ساتھ غوث اعظم ہے. عقیدت مندوں کے ساتھ خدا کی مدد ہے, عقیدت مندوں کے ساتھ سرکار کا صدقہ ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب ہوا کیا؟ ذرا غور سے سنیں. ہوا کیا؟ ادھر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں دین کی خیرات لینے والے بھی ہیں, ادھر دنیا کی خیرات لینے والے بھی ہیں. سرکار غوث پاک اپنی عمر شریف کے آخری انتہائی حصے تک صبح کو ہر مہینے کی 11 عطا کرتے رہے, نوازتے رہے, دیتے رہے. مگر دوستو ہوا کیا؟ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں, ادھر دیکھیے, خالی وہ کرسی کو کب تک دیکھیں گے؟ وہ کرسی کا ہستے دنیا پوری پریشان ہے. یہاں دیکھو بغیر کرسی کے ہو, ادھر دیکھو. سبحان اللہ. ادھر دیکھو بھائی, جب سے نریندر مودی کرسی کے لیے ٹینشن میں کرسی چھوڑ دیا. کرسی چھوڑو یار, ادھر دیکھو غوث کا غلام کھڑا ہے. سبحان اللہ. پیارے دوستو سنو سبحان اللہ. اللہ نے غوث پاک کو کیا شان عطا فرمائی. سرکار غوث پاک ادھر سے دین کی خیرات والوں کو لاکھوں کو نواز رہے, ادھر سے دنیا کی خیرات عطا کر رہے ہیں. مگر ہوا کیا؟ جب میرے اور آپ کے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا, جب آپ کی وقت وصال آیا, جب آپ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا, جب آپ کے تشریف لے جانے کا وقت آیا, تو ہوا کیا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ در غوث اعظم پر جمع ہوئے اور رو رہے تھے, اپنی بپتا سنا رہے تھے, پریشان تھے. سرکار غوث پاک نے ان رونے والوں کو قریب بلا کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے غوث اعظم, اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا ہے. اب ہم بڑے پریشان ہیں کہ جب مصیبت آتی تھی تو در غوث پہ آتے تھے, آپ کو بپتا سناتے تھے, آپ دعا کرتے تھے, مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن اب آپ پردہ فرما رہے ہیں اور ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. ہماری بپتا رب تک کون پہنچائے گا؟ ہمارے لیے دعا کون کرے گا؟ ہمیں مصیبتوں سے کون بچائے گا؟ کون اللہ سے رحمت و فضل دلائے گا؟ یہ سوچ کر پریشان ہے. تو غوث پاک اپنے مریدوں, موقدوں, عاشقوں سے کہتے ہیں سنو, ہر مہینے کی 11 کو تم میرے پاس آیا کرتے, میں دعا کرتا, مسئلہ حل ہو جاتا. مگر اب پریشان نہ ہونا, تم 11 کا اہتمام کر لو, غوث خود تمہارے گھر کو آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غوث کا دامن, غوث کا دامن, حضور غوث اعظم, حضور غوث اعظم, شہید شاہ
سبحان اللہ، کیا بات ہے سرکار. اسی لیے سرکار غوث پاک کی 11ویں کی جاتی ہے. اسی لیے گھروں کو میری مائیں چننا ڈالتی ہے. اسی لیے گھروں کو اونٹ کے دھواں سے معطر اور جسموں کو عطروں سے معطر کیا جاتا ہے، کیونکہ آج سرکار غوث پاک کی حاضری ہونے والی ہے. سرکار غوث پاک کی آمد ہوتی ہے. آمد زور سے بولے اور ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے بولے. خدا کی قسم جب رجب کے کنڈے ہوتے ہیں تو اس گھر میں سرکار امام جعفر الصادق کی آمد ہوتی ہے. جب 11ویں ہوتی ہے سرکار غوث پاک کی آمد ہوتی ہے. اور سن لے جب محفل میلاد ہوتی ہے آمنہ کے لال کی آمد ہوتی ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. سب جھوم کے بولو نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا غوث 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 یا غوث. سبحان اللہ. اللہ ان کو غوث کا صدقہ دے دے. آمین. دوستو غوث اعظم کی آمد ہوتی ہے. ایک لطیف نکتہ سنا دیتا ہوں. شفیع پاشا صاحب 5 منٹ ٹائم بڑھا دو میرا. پلیز 5 منٹ ٹائم بڑھا دیجئے. بڑی لطیف بات ہے. اب ایک سوال پیدا تو مردہ گھروں کو آتے ہیں. ارے مردہ تو ہے جو 4 مہینے گیا تو پلٹ کے نہیں دیکھتا. مگر تو آمنہ کے لال کو اگر پڑھتا ہوگا تو تجھے معلوم ہوگا قسم رب ذوالجلال کی آمنہ کا لال فرماتا ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے ہر 8 دن میں 1 مرتبہ اس کی روح گھر کو آتی ہے. کتنے دن میں 1 مرتبہ؟ اور بعض روایات میں آیا ہر روز مغرب کے وقت میں روح گھر کو آتی ہے. ہر روز آتی ہے مرحوم کی روح گھر کو آتی ہے. اب یہ بات ثابت کرتا ہوں دوستو غوث اعظم کی روح آتی ہے. سن لیں. کسی بھی شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو عدت کس کو گزارنا ہے؟ زور سے بولو جی. اتنا ہے بکھاتے ہیں. کس کو گزارنا ہے؟ ذرا زور سے بولے. پیارے بزرگ اور دوستو بیوی کو عدت گزارنا ہے کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن. ویری گڈ. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو 4 مہینے 10 دن بیگم کو عدت گزارنا ہے. اللہ کا شکر ہے خالی بیگم کچھ ہے. یہ والدہ کو نہیں بولے تمہارے بیٹے صاحب چلے گئے تم 4 مہینے 10 دن گھر میں رہو. بیٹی کو نہیں بولے تم 4 مہینے 10 دن بیٹھی رہو بیٹی ابا جان چلے گئے نا. بہن کو نہیں بولے ماں تیرا بھائی تیری شادی کا راز ہو گیا تو بیٹھ. بیگم بولے تم بیٹھے. بڑی پوائنٹ کی بات ہے دوستو. فقہاء اکرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو بولے سرکار یہ 4 مہینے 10 دن بیگم کو کہیں کو بیٹھو بولے. تو فقہاء اکرام بولے اس لیے بیٹھو بولے کیونکہ اگر اس کی شادی ہو جائیں گی کسی اور سے تو کس کا بچہ ہے پتا نہیں چلے گا. ٹینشن میں آ جائے گا. بعد والا بولیں گے میرا نہیں ہوتا پریشانی. پھر پہلے والے بولیں گے نہیں ہمارا نہیں ہوتا ہم ترکے میں حصہ نہیں دیتے. وہ بھی ٹینشن. تو اس لیے 4 مہینے 10 دن بٹھا دو پورا ڈکلیریشن ہو جاتا. کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے بعد پھر آپ دوسری شادی کر لو. قصہ ختم. لیکن میں پوچھا سرکار فقہاء کرام آپ کی عظمت پر ہماری جان قربان آپ کے خربوں پر ہماری جان قربان مگر سرکار ایک بڈھی ہے 80 سال کی اس کے شوہر کا انتقال ہوا انہوں عدت نہیں گزارنا کیا؟ نہیں گزارنا 4 مہینے 10 دن انہوں بھی بیٹھنا. بولا سرکار وہ پریگننسی کا ٹینشن ہی نہیں ہے یہاں پہ. پھر انہوں کا ہی کو بیٹھنا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. جس کو پریگننسی کا ٹینشن ہے ان کو بٹھا رہے. بات سمجھ میں آ رہی. جو خاتون بالغ ہے مطلب جوان ہے جن کی شادی ہو سکتی ہے دوبارہ لڑکے ہو سکتے ہیں ان کو بٹھا رہے. لیکن جن کو چانسز ہی نہیں ہے ان کو کہیں کو بٹھائے. آپ لوگوں کو نہیں پوچھ رہا ہوں یہ سوال کل سعودی میں بجنے والا ہے. یہ سوال کل سعودی میں بجنے والا ہے. ان کو کہیں کو بٹھائے جبکہ وہاں کوئی
کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، اور ان کو پکڑ کے بھی دوسری شادی کرے تو دوسری شادی لوگ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، ان کو کہیں کو بٹھائے۔ سنو دوستو، میں بتاتا ہوں، یہ تو ایک ہلا ہے، یہ تو ایک شریعت کا آسرا ہے کہ گھر میں کیوں بٹھایا گیا۔ اچھا، اور ایک بات بھی بولوں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اماں کے گھر میں عزت گزارنا نہیں ہے، شوہر کے گھر میں گزارنا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کیوں ہے؟ 4 مہینے 10 دن امی نے بیٹھنا، بیٹی نے بیٹھنا، بہن نے بیٹھنا، ابا تو بیٹھتے ہی نہیں، صرف بیگم کیوں بیٹھنا؟ آؤ دوستو سمجھاتا ہوں، حق اور ایمان سے بولو، اللہ گواہ، اتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگاں ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، خانواز غوثیت کے چشم و چراغ نورانی چہرے، جنت کے ہیرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کے ایمانداری سے بولو، آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے؟ امی کو، بیگم کو؟ سبحان اللہ، کون کون بولے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ سب غلط بول رہے، چھوڑ دو، یا تو نا تجربے کار ہے یا پھر جھوٹے باتیں بول رہے ہیں۔ دیکھو دوستو، یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے، ہر انسان اپنی لائف میں سب سے زیادہ اپنی بیگم کو چاہتا۔ تھوڑا فرینک جائیں گے جی، ٹینشن کہیں کو لے رہے بولا، اب آپ بولے نہیں مولانا غلط بولے آپ، میں اپنی کو زیادہ چاہتا ہوں۔ ایسا بڑے بھائی صاحب سعودی عرب سے کال کرے، بھائی بھی ذرا امی کو میں وزٹ ویزا نکال لیں، ذرا میرے پاس بھیج دے۔ ایسا بھیجا دوں؟ نہیں بھیجتا، میرے امی کو میں گھر میں رکھ لیتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں بولتے، یہ اچھی بات ہے بھائی، وہ کب ہے پاسپورٹ بنا دیتا ہوں، امیگریشن انڈورسمنٹ وغیرہ سب کرا دے کے جلدی جلدی کرا رہی کاروائی، امی کو بھیجنا ہے بھیا گھر ایئرپورٹ پہ لے کے چھوڑ کے 5 منٹ رویا، خوب رویا، مگر نکو جاؤ نہیں بول رہا۔ کیا بولا؟ امی جا کے کال کرنا دیکھو میرے کو پلیز، امی دوا ٹائم پہ لو، بھیا کچھ بھی بولے تو ٹینشن میں نہ پاؤ، تم سکون سے رہو، میں ٹینشن نہ۔ ہاں بھیج دیے۔ امی جاتے کال کرے، بیٹے میں پہنچ گیا، اللہ کا شکر ہے امی پہنچ گیا، سکون سے رہو۔ امی چلے گئے، اتنا ہی تھا، 8 دن ہو گیا، بیگم بولے اب امی کی خدمت کرتے کرتے میں نہیں گئی نا جی، امی کہنے اب میں جاتی ہوں، بولے ہاں کہیں کو جاتے تم؟ دیکھے تجربے کار لوگ ہنس رہے تھے۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، انہوں نے لائے میں جاتی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی مسکرا کے خوشی سے پرمیشن دیے تو میں دیکھا ہی نہیں آج تک۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، اب چلو جان تو بول کے پرمیشن دے بھی دیے، 4 دن کے بعد کال، کہاں ہے بیگم؟ ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں جی میں بہت دنوں کے بعد آئی نا، امی بولے رک کے جاؤ، بولے ایسا 4 دن کے بعد 5ویں دن انتظار ہوا، 6ویں دن انتظار، 7ویں دن، 8ویں دن خود ہی بیگ لے کے پہنچ گئے، چلو بھائی بھی آئی۔ دوستو یہ مذاق نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ماں کی محبت میں رب نے برداشت رکھی ہے، بے شک ہر انسان ماں سے ہی زیادہ محبت کرتا ہے، مگر اس محبت میں برداشت ہے، اور یہ رب نے ایسا رشتہ بنایا اس میں برداشت نہیں ہے۔ اور انسان سب سے زیادہ اپنی اہلیہ کو چاہتا ہے، اسی لیے رب نے کہا تیرا شوہر چلا گیا، اس کی روح کے قبر سے آئے گی، کسی سے ملے یا نہ ملے، اگر تجھ سے مل لے گی تو سکون پا جائے گی، کوئی گھر میں بیٹھے یا نہ بیٹھے تو بیٹھا کر، تاکہ تجھے دیکھ لے گا تو وہ قبر میں سکون سے رہ جائے گا۔ مرحوم کی روح کو سکونت پہنچانے کے لیے رب بیوی کو عدت گزارنے کا حکم دے رہا ہے۔ دوستو دین کو سمجھو، دین سمجھ کا نام ہے، دین سمجھ کا نام ہے، نہ سمجھی اور نہ دانی کا نام دین نہیں ہے۔ قادری غلام ہی نہیں مانتے، غوث کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ان کا منکر بھی ان کو مانتا ہے، منافق بھی ان کو مانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر اشرف علی تھانوی صاحب، کون؟ بھول جاؤ نام، یاد نہ کو رکھو۔ انہوں نے کیا کیا؟ روزانہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کے اپنے مریدوں کو درس دیتے تھے۔ ان کے بھی مریداں تھے،
اب بعد میں آ کے اللہ نئے نئے باتیں کرے، پہلے پورے کام کرے. پڑھ ملی درگاہوں میں چینج کر لی. ہوا کیا؟ درس دیتے تھے تو روزانہ جوتے تھے مریدین لکھ لیتے تھے. مریدین کیا کرتے تھے؟ لکھ لیتے. روزانہ جو بولتے تھے لکھ لیتے. لکھتے 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 اتنے صفحے جمع ہو گئے. وہ صفحات کو کیا کرے؟ کتاب کی شکل دے دیے. کیا کرے؟ کتاب کی شکل دے دیے. اس کتاب کا نام رکھے افادات یومیہ. کیا کتاب کا نام رکھے؟ ہر روز کا فائدہ. اشرف علی تھانوی جو روزانہ بولتے تھے اس سے جو فائدہ ہوتا تھا وہ ان لوگ جمع کر لیے، لکھ لیے، کتاب بنا دیے، نام رکھ لیے افادات یومیہ. اس کتاب میں اشرف علی تھانوی کی بتائی ہوئی یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہیں کہ میں اس بات پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں کیونکہ یہ بات مجھ سے مولانا عمر صاحب قبلہ نے کہا ہے. وہ زمانے کے بڑے بزرگ تھے حضرت مظفر صاحب قبلہ. انہوں نے کہا ہے، میں ان کو مانتا ہوں اور انہوں نے کہا ہے تو میں بھی یقین رکھتا ہوں اور تم بھی اس بات پر یقین اور ایمان رکھو. کس بات پر؟ کون سی بات ہے؟ آگے بیان کرتے ہیں. سنیے کیا بات ہے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے مولانا مظفر صاحب قبلہ نے کہا کہ ایک دن غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا. سرکار غوث اعظم کا دھوبی انتقال کے بعد نہلا دھلا کر دفنا کر اسے دفن کر دیا گیا. خبر میں لیٹا ہوا ہے، منکر نکیر آئے. اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے بھائی اجی اوپر والوں کو نہیں مارے، اندر کے بعد نہ ماننے کو تیار ہے کیونکہ یہ معاملہ غوث کا ہے، ہر ایک کو ماننا ہی ماننا پڑتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ منکر آئے اور غوث اعظم کے دھوبی سے پوچھنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ غوث اعظم کا دھوبی شرافت سے محبت سے بولنے لگا بھائی میرے کو نہیں معلوم، بس اتنا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. قربان جائیں جی، کیا ناز ہے دیکھو آپ، کیا غلامی پہ فخر ہے. دیکھو آپ خبر میں گئے بات کی غلامی نہیں چھوڑا، نہیں یا کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا. پیارے بزرگوں اور دوستوں بولے کہ میں اتنا بھائی کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. پھر اس کے بعد سوال ہوا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں کو نہیں معلوم، تم کیا پوچھ رہے؟ بس اتنا معلوم غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سبحان اللہ. تیسرا سوال کرے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں دھوبی جلال میں آیا. جلال میں آگے فرشتوں سے کہا میں جب سے بول رہا ہوں تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بس اتنا چلو کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. پاک پانی سے کپڑے دھوتا تھا، پاک جگہ پہ سکھاتا، اچھی طرح طے کر کے لے جا کے سرکار غوث اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا. بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم. اب آئندہ کوئی سوال نہ کرنا. اب تین سوال تینوں پوچھ لیے. اب اللہ جانے لگے تو انہیں سمجھا دے کہ میں ڈرایا بول کے چلے جا رہے سمجھے. اب اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں آگے وہ تین لوگ وہ فرشتے ہیں اللہ کی بات بولتے. ہاں سبحان اللہ. خبر کے اندر بھی بول رہے ہیں، آسمان کے اوپر کی بھی بول رہے ہیں. واہ. وہ فرشتے ہیں اللہ کے پاس گئے، اپنے مقام پہ پہنچے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ. آج خبر کا نظام بدل گیا، سسٹم چینج ہو گیا مولا. اب تک سوال تھے تو ربی اللہ دین الاسلام اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ جواب آتے تھے، یا اگر یہ نہیں آتے تو ہاں لا ادری یہ آتے تھے. مگر مولانا وہ آئے نہ یہ آئے، ایک بیچ آ گیا. کچھ بھی پوچھو بولتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اے اللہ بتا اس کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ تو نے ہمیں حکم دیا تھا جواب دے تو چھ نعمتوں سے نواز دینا اور اگر جواب نہ دے تو دوزخ کے عذاب بھیج دینا. مولانا یہ جواب دینے والوں میں سے ہے نہ یہ جواب نہ دینے والوں میں سے ہے. اے اللہ یہ بڑا عجیب و غریب آدمی ہے کہ جو بھی پوچھو کرتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اے اللہ بتا اس کے ساتھ کیا کیا جائے. اے رب کریم فرما دے اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے غوث کو تو جانتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
غوث کے چاہنے والوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی حشر کیا جائے. دوستو یہ مقام ہے غوث پاک سرکار کا. اللہ کے واسطے دوستو غوث کی گیارہ کرنا نہ چھوڑنا, غوث کا جھنڈا لگانا نہ چھوڑنا. جو غوث کا ہو جاتا ہے خدا قسم وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. جو غوث اعظم کا ہو جاتا ہے سرکار غوث پاک چاہنے لگتے ہیں. میدان محشر ہوگا, سب نفسا نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے, مصیبت میں پھنسے اور ٹینشن میں ہو. ایک نور والی ذات آئے گی, گناہ کو گناہوں کے مصیبت کے سمندر سے ٹٹول ٹٹول کر نکال رہی ہوگی. جب وہ ذات اقدس آپ دیکھے گی, آپ ان کو دیکھیں گے, وہ نورانی چہرہ, وہ نورانی لباس, وہ نور والی زلفیں بکھرے میدان محشر میں ایک ایک کو چن چن کر پکڑ پکڑ کر گناہگاروں کی صف سے نکال رہے ہوں گے. آپ کو بھی کہیں گے ادھر آ جا, ادھر آ جا, ادھر آ جا. آپ پوچھیں گے سرکار آپ کون ہیں؟ تو وہ نورانی ذات فرمائے گی مجھے نہیں پہچانتا. کہا حضور پہلی بار دیکھا ہوں, نہیں پہچانا. تو وہ نور اقدس کہے گا کہ دیکھ میں وہی غوث اعظم ہوں جس کی 11ویں تو کیا کرتا تھا, جھنڈا جو اپنے گھر پہ لگایا کرتا تھا, وہی شیخ عبد القادر جیلانی. کہا سرکار مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا تو مجھے دنیا میں نہیں بھولتا تھا, آج محشر میں میں تجھے نہیں بھولتا. تو دنیا میں مجھے نام اپنے گھر پہ لگاتا تھا, آج جنت میں تجھے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں. سرکار سے پاک شفاعت کرا کر غلاموں کو جنت میں لے جائیں گے. یہ شفاعت کرائیں گے, ان کو غلاموں کو بخشانے کا حق دیا جائے گا. یہ بات رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, رب کریم ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم. سبحان اللہ. بروز محشر تم کو جنت میں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. کے ساتھ ذرا زور سے بولے, ذرا زور سے بولے, اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اللہ اللہ. وہ امام کون؟ مسجد کا امام صاحب نہیں, وہ 5,000 روپے کے امام صاحب مراد نہیں ہے. پھر پوچھے حضرت کون امام ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اماموں سے مراد قادریوں کے امام غوث پاک مراد ہے, چشت کے امام خواجہ غریب نواز مراد ہے, نقشبندیوں کے امام سرکار الدین نقشبند مراد ہے, اور سہروردیوں کے امام حضور سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی مراد. ان اماموں کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا. نوجوانوں تمہیں تمہارے رب کا واسطہ یاد رکھو, اللہ نے تمہیں اہلیت میں پیدا کیا. کس میں؟ ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے, تمہارے رب نے تمہیں اہل سنت میں پیدا کیا. دوستو اہل سنت میں تم پیدا ہو گئے ہو, اس قسمت پر ناز کرو اور یہ جماعت چھوڑنے کی کوشش مت کرو. ان کے داڑھوں پھٹوں کو, ٹوپیوں کو, ایکشنوں کو, حرکتوں کو دیکھ کے تم ٹینشن میں آؤ. سنت چھوڑ کر ان کی طرف مت جاؤ. نعرہ تکبیر.